السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں حسن محمود۔ آن لائن ایجوکیشن کے سلسلے میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ویڈیو لیکچر میں ہم کاسٹ اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن اور اس کی کائنڈز پر ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے۔ کاسٹ اکاؤنٹنگ کو بنیادی طور پر مینوفیکچرنگ بزنسز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ان پروڈکشن یونٹس میں یونٹس کی کوانٹٹی کے لحاظ سے جتنا میٹیریل استعمال ہوا، مزدوروں کو لیبر کے حساب سے کتنی اماؤنٹ پے کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان یونٹس کو بنانے کے لیے بجلی، گیس اور دیگر اخراجات کی مد میں کتنے پیسے ادا کیے گئے، ان تمام معلومات کو منظم طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ ایک یونٹ پر تمام اقسام کی لاگت معلوم کی جا سکے اور بنائے جانے والے تمام یونٹس کی قیمت فروخت معلوم کی جا سکے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کاسٹ کے حوالے سے۔ پروڈکشن بزنس میں گڈس کو پروڈیوس کرنے کے دوران تمام ہونے والے اخراجات کو کاسٹ یا لاگت کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم لکڑی کا فرنیچر بنا کر فروخت کر رہے ہیں تو لکڑی خریدنا اور لکڑی کو فیکٹری تک لانے کا کرایہ دینا، اسی طرح لکڑی پر کام کرنے والے مزدوروں کو ان کی اجرت یعنی مزدوری دینا، اور مختلف قسم کی فرنیچر وغیرہ بنانے کے دوران دیگر سامان جیسا کہ کیل، گلو وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مشینوں کو چلانے کے لیے بجلی کا یا گیس کا بل دینا، یہ سب فرنیچر کے بنانے کے بنیادی اخراجات میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے پروڈکٹ اور مینوفیکچرنگ کاسٹ کے حوالے سے۔ اس میں یونٹس کو تیار کرنے میں بنیادی طور پر میٹیریل، لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ یعنی مشینوں کو چلانے کے لیے بجلی، گیس اور دیگر اخراجات وغیرہ کیے جاتے ہیں۔ ان تمام ایکسپینسز کے اعتبار سے یہاں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے را مٹیریل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ را مٹیریل کسی بھی چیز کو بنانے کا کمپوننٹ ہوتا ہے، اور اس کی دو کائنڈز ہیں۔ ڈائریکٹ را مٹیریل کسی بھی پروڈکٹ کو بنانے کے لیے بیسک کمپوننٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں انڈائریکٹ مٹیریل ہے، وہ پروڈکٹ کو بنانے میں اہم کردار تو ادا نہیں کرتا لیکن اس کا حصہ ضرور ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ مٹیریل کے حساب سے یہاں پر واضح مثال دی گئی ہے کہ ووڈن فرنیچر بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ووڈ خریدنی پڑے گی۔ یہاں پر ووڈ ڈائریکٹ مٹیریل کنسیڈر ہوگی، جبکہ جب یہ ووڈ چیئرز، ٹیبل اور دیگر فرنیچر کی شیپ میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو اسے پالش کیا جاتا ہے تاکہ کسٹمرز کو دیکھنے میں خوبصورت لگے۔ تو یہاں پر پالش میں جو میٹیریل استعمال ہوگا وہ انڈائریکٹ میٹیریل کہلائے گا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ کمپوننٹ پر جو کہ لیبر کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے لیبر کے حوالے سے۔ فیکٹری میں کام کرنے والے مزدوروں کو جو سیلری یا ویجز دیتے ہیں وہ لیبر کہلاتی ہے۔ عام طور پر اس کی دو کائنڈز ہیں۔ لیبر کی وہ اماؤنٹ جو آپ ایسے مزدوروں کو دیں جو ڈائریکٹ میٹیریل پر کام کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹ لیبر کہلاتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں لیبر کی ایسی اماؤنٹ جو آپ ایسے مزدوروں کو دیں جن کا تعلق ڈائریکٹ میٹیریل پر کام کرنے کے حوالے سے نہ ہو بلکہ وہ انڈائریکٹ میٹیریل پر کام کر رہے ہوں۔ مثال کے طور پر یہاں دوبارہ اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ جو مزدور فرنیچر کا بنیادی ڈھانچہ بنانے میں مصروف ہوتے ہیں اور اس مد میں انہیں جو سیلری ملتی ہے، ویجز ملتی ہیں، اسے ہم ڈائریکٹ لیبر کہتے ہیں، اور جو مزدور اس کی پالش اور رنگ کرنے اور اسے خوبصورت کرنے میں مصروف ہوتے ہیں اور اس کے بدلے میں جو انہیں ویجز ملیں گی وہ انڈائریکٹ لیبر کہلائے گی۔ اس کے بعد کاسٹ کا تیسرا اور بنیادی کمپوننٹ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کہلاتا ہے۔ یہاں پر ہم سادہ سی بات یہ کریں گے کہ ڈائریکٹ میٹیریل اور ڈائریکٹ لیبر پر جو اخراجات ہوتے ہیں ان کے علاوہ باقی سارے اخراجات جو کہ یونٹس کو بنانے میں ہوتے ہیں وہ تمام فیکٹری اوور ہیڈ ایکسپینس کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ فیکٹری میں مشینوں کو چلانے کے لیے بجلی، گیس وغیرہ کے بل پے کیے جاتے ہیں، اسی طرح ان کو مینٹین کرنے کے لیے ڈیفرنٹ کاسٹ یعنی ریپیئر وغیرہ کی کاسٹ بھی برداشت کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کی انشورنس کرائی گئی ہے، اس حوالے سے جو انشورنس پریمیم کی اماؤنٹ پے ہوگی وہ بھی فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ میں کنسیڈر کی جائے گی۔ اب نیکسٹ ہم ان تین بنیادی کاسٹ کو ان کے بیہیویئر کی بنیاد پر ڈیوائیڈ کریں گے۔ بیہیویئر سے مراد پروڈکشن لیول میں چینجز ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم فکس کاسٹ کو ڈسکس کریں گے۔ فکس کاسٹ ایسی کاسٹ ہوتی ہے جو مینوفیکچرنگ بزنس میں یونٹس کے نمبرز پر ڈیپینڈ نہ کرتی ہو، جو کہ عام حالات میں آپ تیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر
پلانٹ کے مینیجر کی سیلری وغیرہ، اسی طرح مشینری کی ڈیپریسیشن وغیرہ یہ فکس ہوتی ہے. آپ چاہے 1 یونٹ بنائیں یا 100 یونٹ بنائیں، پلانٹ مینیجر کی سیلری سیم رہے گی. اسی طرح ڈیپریسیشن بھی عام حالات میں سیم رہتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ویریبل کاسٹ ہوتی ہے. ویریبل کاسٹ مینز ایسی کاسٹ جو پروڈکشن لیول کے اعتبار سے ویری کرتی ہو، یعنی کم زیادہ ہوتی ہو. مثال کے طور پر اگر آپ یونٹ سے زیادہ بنائیں گے تو آپ کو را میٹیریل زیادہ پرچیز کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لیبر کے حوالے سے بھی زیادہ اماؤنٹ پے کرنی پڑے گی، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ یونٹس کم بناتے ہیں تو آپ کو را میٹیریل کم پرچیز کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ میں ایکسپینسز بھی اسی حساب سے کم پے کرنے پڑیں گے. اس کے بعد ہم بات کریں گے ایسی کاسٹ پر جو کہ ویریبل بھی ہوتی ہے اور فکسڈ بھی ہوتی ہے. اسے ہم سیمی ویریبل کاسٹ کہتے ہیں. مثال کے طور پر فیکٹری میں عام حالات میں آپ جبکہ مشینری وغیرہ نہیں چل رہی ہوتی اس وقت جو لائٹنگ کے ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ آپ کے فکسڈ ایکسپینسز ہوں گے الیکٹریسٹی کے حوالے سے، جبکہ اس کے مقابلے میں جب آپ مشینری کو چلائیں گے تو آپ کی کاسٹ یہاں پر ویری کرے گی. جتنی زیادہ مشینری کو چلائیں گے اسی لحاظ سے آپ کو بجلی وغیرہ کا بل پے کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ ہمارے گھروں میں بجلی کے جو میٹر لگے ہوتے ہیں، اگر آپ کسی مہینے میں 1 بھی یونٹ استعمال نہ کریں تو پھر بھی فکسڈ اماؤنٹ میں بل آئے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں ویریبل کاسٹ ہے. آپ کسی بھی مہینے میں بجلی کم یا زیادہ استعمال کریں گے تو اس کے حساب سے بل آپ کو پے کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں کنٹرولیبل کاسٹ کے حوالے سے. ایسی کاسٹ جو بزنس کے مینیجر یا افسران اپنے کنٹرول میں کر سکتے، جیسا کہ بڑے پیداواری یونٹس میں پرچیز ڈپارٹمنٹ الگ سے ہوتا ہے. ان کا بنیادی مقصد را مٹیریل کو پرچیز کرنا ہوتا ہے، تو وہ پروڈکشن کے اعتبار سے را مٹیریل کی پرچیز کو خود کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں انکنٹرولیبل کاسٹ ہوتی ہے. ایسی کاسٹ جو فیکٹری مینیجر ہو یا آفیسرز ہوں ان کے کنٹرول میں نہ ہو، یعنی ان کی کاسٹ کم یا زیادہ کرنا ان کے بس میں نہیں ہوتا. یہاں ایک مثال دی گئی ہے کہ اگر آپ سیلز پروموشن کے مینیجر ہیں اور کسی فکسڈ ایریا میں اسپیسیفک ایریا میں آپ اپنے پروڈکٹ کی سیل بڑھانا چاہتے ہیں تو وہاں پر ایڈورٹیزمنٹ کے لیے اپنے سٹاف کو پرسنلی ہائر کر کے بھیجتے ہیں، تو وہاں پر ہونے والے اخراجات آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، یا اور مسائل ہونے کی وجہ سے رستے میں گاڑی خراب ہو جانے کی وجہ سے آنے جانے کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں. اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم کاسٹ کے ادر کنسیپٹس کے حوالے سے. اس میں اپرچونٹی کاسٹ کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے. اپرچونٹی کاسٹ کو عام طور پر انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے جوڑا جاتا ہے. اس میں ہم یا انویسٹر نیٹ ریٹرن کی بیس پر فیصلہ کرتے ہیں. یہاں پر مثال دی گئی ہے کہ آپ کے پاس 5 لاکھ کی اماؤنٹ ہے جو آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ اپنی فیزیبلٹی اور انٹرسٹ کے مطابق پروجیکٹس کنسیڈر کرتے ہیں. وہ یہاں پر 3 شو کیے گئے ہیں. پہلے میں آپ کو نیٹ ریٹرن 2 لاکھ کا ملے گا، یعنی نیٹ پروفٹ آپ کو 2 لاکھ کا ہوگا. دوسرے میں 1.5 لاکھ کا، اور تیسرے میں 1,20,000 کا ہوگا. تو نیٹ پروفٹ کی یہ اماؤنٹ آپ کافی ڈیٹیل میں انویسٹیگیشن کرنے کے بعد، یعنی ان کے بنیادی اخراجات اور آمدنی کو کمپیئر کرنے کے بعد ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر سب سے زیادہ ریٹرن آپ کو پہلے پروجیکٹ میں مل رہا ہے، اس لیے آپ سیکنڈ بیسٹ پروجیکٹ جو کہ 1,50,000 کا نیٹ ریٹرن دے رہا ہے اسے چھوڑیں گے، اسے اگنور کر دیں گے، اسے اڈاپٹ نہیں کریں گے، اس میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. تو یہاں پر آپ نے 1,50,000 کی جو اماؤنٹ چھوڑی ہے وہ آپ کی اپرچونٹی کاسٹ کنسیڈر کی جائے گی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسٹینڈرڈ کاسٹ کے حوالے سے. اس میں بھی آپ کو ڈیٹیل میں جا کر انویسٹیگیشن کرنی پڑتی ہے، جو کہ جس میں آپ پلانٹ مینیجرز اور انجینئرز کی ہیلپ لیتے ہیں کہ آپ اس بات کے بارے میں فیصلہ کر سکیں کہ ایک پروڈکٹ بنانے پر ایکچولی کتنا خرچہ آ سکتا ہے. اس لیے اسے اسٹینڈرڈ کاسٹ کہتے ہیں. اس کے بعد ہم آخری کاسٹ پر بات کریں گے جو کہ سنک کاسٹ کہلاتی ہے. نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ایسی اماؤنٹ جو آپ نے پہلے انویسٹ کی ہو مگر بزنس کی نیچر تبدیل کرنے کی بنیاد پر آپ اسے ضائع کرنے پر مجبور ہو جائیں. ویڈیو لیکچر کے حوالے سے آپ کے کویسچنز اور سجیشنز کا کمنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا. خوش رہیں. اللہ حافظ.